جس طرح کے اعمال، جس طرح کی حالت کیفیت ہم زندگی پر اپنائیں گے، اچھی یا بری، وہی آئے گا۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اس دنیا سے جا رہا تھا، اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی، لیکن وہ وہی اپنی مدہوشی میں سکرات کے عالم میں تن تنا تن تن تنا تن تن تنا تن پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے جا رہا ہے۔ معلوم کیا کہ ایسا کیوں کر رہا؟ کہا کہ وہ اس کو گانے کی، گنگنانے کی عادت تھی، مزاج تھا، ہر وقت گنگناتا رہتا تھا، گانے گاتا رہتا تھا، تو اس دنیا سے جا رہا ہے وہی تن تنا تن تن تنا تن بولتے ہوئے جا رہا ہے۔ ہم برے اعمال کریں، امید رکھیں کہ اچھے خاتمے کی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم زبان پر گانے سجائے ہوئے اور امید رکھیں کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب ہو جائے گا۔ ہم ہر وقت کانوں سے گانے سنتے رہیں، برے کلمات سنتے رہیں اور امید رکھیں کہ قرآن کی تلاوت سنتے ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ ہم برے اعمال کرتے رہیں اور امید یہ رکھیں کہ اچھا خاتمہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب الله عبدا استعمله قالوا یا رسول اللہ کیف يستعمله؟ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوفقه لعمل صالح قبل الموت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور جا رہا ہو اور اسے نیک عمل کی، کسی خیر کی، عبادت کی، کلمے کی توفیق ہو جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، جسے کہتے ہیں حسن خاتمہ، یعنی انسان کی زندگی کا خاتمہ اور اس کا آخری مرحلہ اچھا ہو، عمدہ ہو، قابل رشک ہو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے کہ اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے، ایسے بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا استعملہ، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے کام میں لگا دیتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیف یستعملہ؟ اللہ اسے کیسے کام میں لگاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، اس کی زندگی کا جو رخ ہے، دھارا ہے، وہ بدل دیتا ہے، زندگی تبدیل کر دیتا ہے، اور نیک عمل کی اس کو توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ نیک عمل پر وہ اس دنیا سے جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے۔ اور یہ چیز کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اچھا ہو جائے، اس کے لیے چند اسباب ہیں جن کو انسان اور بندہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو موت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے چند کا تذکرہ میں نے پچھلے ہفتے کیا تھا۔ بندہ جب ایمان پر جمتا ہے، عمل صالح پر یعنی نیک عمل پر، عبادت پر، اللہ کی اطاعت پر ڈٹ جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی موت بھی اس کو اچھے اعمال پر دیتا ہے، اچھی موت نصیب کرتا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بڑے نیک کام کیے، ایمان لے آئے، ایمان پر جمے، نیک اعمال کیے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا، جہاں کہیں بھی مال لٹانے کی، دین کی خاطر، دین کے کاموں کی خاطر ضرورت پڑی، اپنا خزانہ کھول دیا۔ آخری جب حالات آئے تو آزمائشوں کے آئے، پریشانیوں کے آئے، مشکلات کے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے والوں کے لیے ایک یہودی سے کنواں خریدا میٹھے پانی کا، اور مدینے کے باشندوں پر وقف کر دیا، تمہارا ہے، اس میں سے جو جتنا چاہو پانی لے جاؤ، استعمال کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانہ خاص سے، اپنے جیب خاص سے، اپنی ملکیت میں سے مسجد نبوی کو وسیع کیا، کشادہ کیا، بہترین خوبصورت بنایا، نقش و نگار والے۔ لیکن یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آتا ہے خلافت کا تو لوگ باغی ہو گئے، آپ کے خلاف ہو گئے، دین کے لبادے میں تھے، بظاہر بڑے نیک لوگ تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 40 راتوں سے، یعنی 40 دنوں سے زیادہ آپ پر پانی بند تھا، گھر کے اندر محصور، گھر کے اندر بند کر دیے گئے، نظر بند کر دی گئی، یا یوں کہیے کہ گھر کو ہی جیل بنا دیا گیا تھا، باہر نہیں جا سکتے تھے۔ جس عثمان غنی نے مدینے والوں کے لیے پانی وقف کیا تھا، اس پر پانی بند، اور جس عثمان غنی نے مدینے والوں کے لیے مسجد نبوی کو کشادہ کیا تھا، مسجد نبوی میں جانا ان کا بند کر دیا گیا 40 دن سے زیادہ۔ اور جب اتنی مدت گزر گئی تو ایک دن ان کے آس پاس رہنے والے جو تھے خدمت گزار، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم غسل کر کے تیار بیٹھے، بہترین سفید لباس پہنے ہوئے، اور ان کے کچھ غلام تھے 15-20، ان کو بلایا کہ تم سب اللہ کے لیے آزاد ہو، جاؤ، تم سب کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا آج کیا بات ہے؟ آپ بالکل تیار ہیں، غلام آزاد کر دیے ہیں، خوشی میں خوشی آپ کے چہرے سے جھلک رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ رات کو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، آپ کے ساتھ عمر تھے، اور تینوں کہہ رہے تھے کہ اصبر یا عثمان، عثمان صبر کر لو، یہ جو تم پر آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانیاں کھڑی ہیں، لوگ مخالفت پر آمادہ ہیں، یہ صبر کر لو، برداشت کر لو۔ فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا غَدًا، کیونکہ کل تم ہمارے پاس پہنچ کر روزہ افطار کرو گے، اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ بڑی لمبی مدت تک خلیفہ رہے ہیں، مسلمانوں کے امیر رہے ہیں، فوج تھی، سپاہ تھی، لشکر تھا، سب کچھ کر سکتے تھے۔ کسی نے کہا بھی، کچھ نوجوانوں نے آ کر، جو حضرت حسن و حسین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کر رکھا تھا، کچھ اور نوجوان آئے کہ آپ اجازت دیں ہم ان باغیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ان کا مقابلہ کریں۔ کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا، عثمان نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے، انی لا احب ان اتوقع بالمسلمین، کہ مسلمانوں کو میں ڈھال بنا کر اپنی حفاظت کروں، میری وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ میں، آپ کے شہر میں خون بہے، خون کے قطرات بہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ میں شہید ہو جانا پسند کر لیتا ہوں، اپنی جان دینا پسند کر لیتا ہوں، لیکن یہاں خون دینا پسند نہیں کرتا، خون بہانا پسند نہیں۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ آخری وقت آیا روزے سے، کیونکہ رات کو بشارت دے دی گئی تھی افطار ہمارے یہاں کے کرنا ہے، روزے سے ہیں، غلاموں کو آزاد کیا ہے، بہترین لباس پہنا ہے، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پہلے پارے سے شروع کی، پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون ہو سکتا ہے؟ اس جملے پر، اس آیت پر پہنچے، اس میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گا، یہ الفاظ ہیں۔ یہاں جب پہنچے ہیں
تو وہ جو باغی تھے وہ اندر گھس آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ زندگی پر ایمان، نیک عمل، اچھائیوں پر جمے رہے، موت آئی تو اتنی قابل رشک روزے سے ہیں، قرآن سامنے کھلا ہوا ہے اور خون کے قطرات اس جگہ پڑے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اتنی بہترین قابل رشک موت آئی، شہادت کی موت، مزید قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کتنے فدا تھے، جانثار تھے کہ آپ کی خاطر مکے میں قربانیاں اٹھا رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ مکے کی سنگلاخ پتھریلی زمین پر لٹایا جاتا ہے، گرم پتھروں پر، چٹانوں پر، اور وہ اللہ احد اللہ احد، بس اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نعرے لگاتے رہتے۔ لوگ کہتے ہیں تھوڑے آہستہ سے بول لو، مشرکین کفار مکہ تم پر سختیاں بھی کم کر دیں گے۔ کہا نہیں، اللہ احد اللہ احد، زور سے پکارا کرتے تھے، اللہ کی توحید کی صدائیں اور نعرے بلند کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں، بلال حبشی بھی آئے، صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی مدینہ آئے ہیں تو مدینہ اتنا روشن تھا، منور تھا، پر نور تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنا روشن نہیں دیکھا تھا۔ اور وہی روایت موجود ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو اس دن سے زیادہ تاریک اور اندھیرا ہم نے نہیں دیکھا مدینے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اب اداسی ہے، مایوسی کی سی کیفیت ہے، اضطراب و بے چینی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل نہیں لگتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے، آپ کا دیدار کیا کرتے تھے، اسی اداسی کی کیفیت میں وہ کہیں چلے گئے، دوسری جگہ چلے گئے اور وہاں زندگی گزاری۔ جب آخری وقت آیا تو بیٹھے ہیں دوسرے صحابہ تابعین جو لوگ اس وقت اہل ایمان تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، بلال گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا، راحت کا معاملہ فرمائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، نزع کی کیفیت ہے جسے ہم سکرات کا عالم کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جو جملے آتے ہیں وہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ نزع کا جو عالم ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، کوئی معمولی نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچ لیں کہ اس وقت ہم جو چاہیں گے بول لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے، قرآن کی تلاوت کر لیں گے اور کوئی اچھا جملہ بول دیں گے ایمان کا نیک، ایسا ممکن نہیں، بہت مشکل، وہ اللہ جسے توفیق دے وہی بول سکتا ہے، ہم جیسا چاہیں ویسا نہیں ہو سکتا ہے، اتنا خطرناک اس وقت عالم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ سکرات الموت، نزع کی جو کیفیت ہوتی ہے، آخری جب اس زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے اور آخری وقت ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے، اس وقت کی مدہوشی، اس وقت کی کیفیت، یا اللہ اس وقت کی حالت پر، سکرات پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے۔ تو وہ آخری وقت ہے، سکرات کا عالم ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تسلی دینے والوں کو کہ غدن نلقى الاحبہ محمدن وحزبہ، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، بس آج کا دن ہے، روح پرواز کر جائے گی، جسم سے روح نکل جائے گی، کل انشاءاللہ محمد غدن نلقى الاحبہ، کل میرے محبوب محمد سے ملاقات ہو جائے گی، محمدن وحزبہ، اپنے احباب، اپنے دوستوں، محمد کے گروپ، محمد کی جماعت یعنی صحابہ سے، ہمارے دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو ملاقات، دوست سے ملاقات ہو، اس وقت کی کیا پریشانی ہوتی ہے، اس حال میں اس دنیا سے جا رہے، اس کیفیت میں خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے، حضور کی محبت پر ہو رہا ہے، صحابہ کی محبت پر ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ بندہ ایمان اور نیک عمل پر ڈٹا رہے، جسے کہا گیا استقامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے نا، وہ کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے تاکہ زندگی پر بھولوں نہ، اس پر عمل کرتا رہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کر لو۔
نیک عمل پر، عبادت پر، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر استقامت، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کسی نے کہا کہ الاستقامہ خیر من الف کرامہ۔ ایک آدمی ہے جو اعمال صالحہ پر جمع ہوا ہے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت، جو بھی نیک عمل ہیں، اچھے اعمال ان پر جمع ہوا ہے، مسلسل وہ کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھوں سے کوئی چمتکار ظاہر نہ ہو، کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اس کی پھونک میں کوئی اثر نہ ہو، دم میں کوئی اثر نہ ہو۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جو نیکیوں پر تو نہیں ہے، نہ نماز کے قریب ہے، نہ روزے کے قریب ہے، نہ دوسرے نیک اعمال کے قریب ہے، لیکن وہ چمتکار دکھا رہا ہے۔ کوئی آدمی جاتا ہے، دم کر دیتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، کچھ اور کرامت اس طرح کی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو فرمایا ایمان اور عمل صالح پر استقامت یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، 1000 کرامتوں سے بہتر ہے جو ایمان پر جمع ہوا ہے اور نیک اعمال پر، عبادتوں پر جمع ہوا ہے۔ تو یہ استقامت کی بدولت ہوتا ہے، جب بندہ شروع سے لے کر آخر تک نیک اعمال پر جمع رہے تو اللہ اس کی موت بھی اچھی کرتا ہے، اور سکون کی حالت میں، راحت کی حالت میں وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، ایک دشمن نے آپ کو نیزہ مار دیا ہے فجر کی نماز میں، اور پھر آپ کو اٹھا کر لے جایا گیا، بستر پر لٹایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں عمر فاروق کے پاس، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا۔ آپ سے پہلے اسلام کمزور تھا، اللہ کے نبی نے دعا کی، آپ اسلام لے آئے، اسلام مضبوط ہوا، ہر طرف فتح و نصرت کی، کامیابی کے جھنڈے آپ نے گاڑ دیے، کفر ذلیل ہوا، رسوا ہوا آپ کی محنتوں اور کاوشوں کی بدولت۔ اتنے سال آپ نے خلافت کی، آپ کے خلافت میں اسلام کے دائرہ، اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع ہوا، اور آپ اس زمین پر بیٹھ کے کوئی رائے دیتے تھے، اللہ اس کے مطابق قرآن نازل فرما دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے تو اللہ کے نبی آپ سے راضی تھے اور آپ ان سے خوش تھے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے خوش اس دنیا سے جائیے، یہ سارے کام آپ سے اللہ نے لیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عبداللہ ابن عباس، کیا اس بات کی گواہی کل اتشہد بہذا عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے میرے حق میں یہ گواہی کل دے سکتے ہو؟ یہ جرأت ہے کہ یہ جملے بول سکتے ہو؟ تو تھوڑی دیر حضرت عبداللہ ابن عباس خاموش ہے، پھر کہا ہاں امیر المومنین، اگر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ نے کھڑا کر دیا عمر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو میں اتنی جرأت رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن بھی آپ کے حق میں ان اچھائیوں کی گواہیاں میں دے سکتا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی اس طرح میرے حق میں گواہی دے دیتا ہے۔ اور پھر اسی حالت میں ان کی شہادت ہوئی، اسی حال میں ان کی شہادت ہوئی کہ اسلام سے محبت کرتے ہوئے، ایمان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ تو یہ جو چوتھا جو سبب تھا، پچھلے ہفتے میں بھی بتایا تھا، وہ ہے استقامت۔ اگر آپ نیک اعمال پر جمے ہوئے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آپ کا خاتمہ بھی، آپ کی زندگی کا اینڈ بھی اچھا ہوگا، بہترین ہوگا، قابل رشک ہوگا۔ پانچواں جو سبب ہے وہ ہے توبہ، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا۔ دیکھو ایمان اور نیک اعمال پر بندہ استقامت اختیار کرتا ہے، لیکن انسان ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، نفسانی خواہشات پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کا نفس بھی دھوکہ دیتا ہے، شیطان بھی دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، دنیا کی محبت کبھی غالب آ جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں پر بندہ اصرار نہ کرے، جمع نہ رہے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، آہوزاری کرے، آنسو بہائے، عاجزی کا اظہار کرے، اور اللہ کے دربار میں پھر پہنچ جائے، اللہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے سنبھال لے، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے اور بہت پسندیدہ ہے۔ 40 سال کسی نے گناہ میں گزارے اور پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، 50 سال 60 سال اگر اس طرح گزارے ہو، پھر اسے احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر ہوں، غلط ڈگر پر ہوں، غلط روش اپنائے ہوئے ہوں، اور پھر وہ احساس اسے اللہ کے دربار میں لے آئے اور وہ روئے گڑ گڑائے، اللہ کہتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دی،
توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے, تو پھر اس بات کی امید ہے کہ اس کا بھی خاتمہ اچھا ہوگا. آپ نے سنا ہوگا, بہت مشہور واقعہ ہے, ایک آدمی تھا پچھلی قوموں میں, بنی اسرائیل میں, جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا. 99 لوگوں کا قتل کوئی معمولی ہے؟ خون بہانا, ایک انسان کے خون پر اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے. اس کو پھر احساس ہوا کہ یار یہ غلط راستہ جو میں نے اختیار کیا ہوا ہے, مجھے توبہ کرنی چاہیے. تو کسی آدمی کے پاس چلا گیا, کوئی عبادت گزارتا, تھوڑا موڑا دین شریعت کا علم جانتا تھا. اس سے پوچھا, اس نے کہا گناہ کیا کیا ہے؟ کہا کہ 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں. کہا 99 لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کر چکا ہے, اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا. تو اس کو مایوسی آ گئی, جب معافی نہیں کرے گا تو پھر ٹھیک ہے, اس کو بھی نمٹا دیتا ہوں. اس کو بھی ختم کر دیا اس نے. لیکن اندر سے یہ احساس کچو کے لگا رہا تھا کہ جو جس راستے پر ہوں یہ غلط راستہ ہے, مجھے چھوڑنا چاہیے. تو پھر اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں فلاں جگہ عالم ہے, دین کا اور شریعت کا ماہر جانکار ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. اس کے پاس گیا, اس سے پوچھا تو کہا کیوں نہیں, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو, اللہ معاف فرما دے گا. لیکن تم توبہ پر اسی وقت جم پاؤ گے جب کہ جس ماحول میں ہو اس ماحول کو چھوڑ دو. اب اس کا ماحول کیسا رہا ہوگا؟ قاتلوں کا, مرڈر کرنے والوں کا, لوگوں کا خون بہانے والوں کا. کیسی سنگت رہی ہوگی, کیسی پارٹی رہی ہوگی اس کی, کیسا گروپ یا کس گینگ سے تعلق رکھتا ہوگا, پوری بچپن اور جوانی اسی گینگ میں گزاری ہوگی. لیکن اس عالم نے کہہ دیا یہ ماحول چھوڑنا پڑے گا, اچھے ماحول سے جڑ جاؤ تو توبہ پر جم جاؤ گے, توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی. اچھے ماحول سے چلے جاؤ. کہاں جائیں؟ کہا فلاں بستی میں چلا جاؤ, اللہ والوں کی بستی ہے, نیک لوگوں کی بستی ہے, وہاں چلے جاؤ. یہ بات یاد رکھیے کہ ماحول کا, دوستی کا, ساتھ کا, کمپنی کا بہت اثر ہوتا ہے. آج کل اگر کوئی اچھا ماحول ہے, اچھی بستی ہے, نیک بستی ہے, تو یہ اللہ کے گھر ہیں, اللہ کی مساجد ہیں. اپنے نوجوانوں کو مسجدوں سے جوڑو, مسجد کے اعمال سے جوڑو, مسجد میں جو کام ہو رہے ہیں ان سے جوڑو, تو نوجوان اللہ سے بھی جڑے رہیں گے, رسول اللہ سے بھی جڑے رہیں گے, نیک اعمال سے بھی جڑے رہیں گے. اس اللہ کے بندے نے کہا کہ فلاں بستی چلے جاؤ, وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں, تمہیں توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی اور توبہ پر جمے بھی رہو گے. تو اس نے ارادہ کر لیا جانے کا. اب اس بستی کی طرف جا رہا تھا کہ اجل کا پیغام آ گیا, موت کا پیغام آ گیا, اور بیچ راستے میں اس کی موت آ گئی. اب فرشتوں کا وہاں جھگڑا ہوا. یہ تو ابھی پورا نیک بنا نہیں تھا, توبہ کے لیے جا رہا تھا. نیکی والے فرشتے کہ ہم روح لے کے جائیں گے, وہ فرشتے کہہ رہے تھے ہم روح لے کے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی, اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا, اور ظاہری سبب یہ بنا دیا. فرشتوں سے کہا دیکھو شمار کرو, ناپو زمین کو, جس گناہ والی بستی سے یہ چلا تھا اگر اس کے قریب ہے تو گناہ والے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں, اور اگر نیک لوگوں کی بستی کے یہ قریب ہو گیا تھا تو نیک روح والے فرشتے اس کو لے کے جائیں. پھر وہ ناپا گیا تو دیکھا کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو چکا تھا, اس ماحول کے قریب ہو چکا تھا. اللہ نے معاف فرما دیا. توبہ ایک ایسی چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں پر پانی پھیر دیتا ہے اگر کوئی بندہ سچے عزم کے ساتھ, ارادے کے ساتھ اللہ کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. چھٹی جو چیز ہے وہ حدیث میں آئی کہ صناع المعروف تقی مسار السوء, نیکی کے کام بری موت سے بچاتے ہیں. کسی کا ساتھ دے دینا, کسی کا تعاون کر دینا, کسی سے مسکرا کر ملاقات کرنا, ملنا, کسی سے خوشی خوشی سلام کرنا, جتنے بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں آپ شمار کرتے جائیے. چھوٹے موٹے بعض مرتبہ لگتے ہیں, لیکن اگر لوگوں کے ساتھ آپ کریں گے تو حدیث میں آتا ہے متقی مسار السوء, یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام بری موت سے بچا دیتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں نیکی کے, ان کو بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اور ساتویں جو چیز ہے وہ ہے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اس لیے کہ بندے کا جوڑ, بندے کا رشتہ, بندے کا تعلق, انسان کا رشتہ جن اعمال سے, جن کاموں سے زیادہ ہوتا ہے
تو پھر موت بھی اسی حالت میں آتی ہے، وہی کام کرتے ہوئے آتی ہے۔ جو بندہ ہمیشہ نماز میں کھڑا رہتا ہے اللہ کے سامنے، تو اس بات کی زیادہ امید ہے نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اس کی موت آئے گی۔ جو بندہ قرآن کی تلاوت سے مانوس ہے، ہر وقت قرآن کی تلاوت پڑھتا رہتا ہے، تو اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اسے موت آئے گی۔ جو بندہ ہر وقت درود شریف اپنے ہونٹوں پر سجائے رکھتا ہے، تو پھر اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ اس کا خاتمہ ہوگا تو درود شریف پڑھتے ہوئے ہوگا۔ جو بھی نیک اعمال زیادہ کرے گا تو پھر اس بات کی قوی امید ہے، توقع ہے کہ ان نیک اعمال پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ کسی نے کہا کہ من اکثر من شیء ختم لہ بہ، جو جس چیز کو زیادہ کرتا ہے اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوتا ہے۔ نیک اعمال کر رہا ہے، نیک اعمال پر خاتمہ ہوگا، اور اگر بری عادتوں میں، برے اعمال میں اگر انسان پھنسا ہوا ہے تو پھر خاتمہ بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عامر بن عبداللہ ابن زبیر، نماز کے بڑے شوقین تھے، اذان کی آواز آئے فوراً مسجد کی طرف چل پڑتے تھے۔ بیمار پڑ گئے، آخری وقت ہے، نزع کی کیفیت ہے، مدہوشی کی سی کیفیت ہے، آخری کیفیت۔ اچانک مغرب کی اذان کی آواز آئی، ان کے کانوں میں پڑی، وہ حرکت کرنے لگے۔ اپنے اڑوس پڑوس میں جو لوگ بیٹھے تھے، آخری وقت میں رشتہ دار آ جاتے، ان سے کہا کہ مجھے کھڑا کرو، مجھے کھڑا کرو۔ کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اذان کی آواز آ رہی ہے۔ کہا اس حال میں تم مسجد میں جاؤ گے؟ کہنے لگے کہ اذان کی آواز میری سماعت سے، کانوں سے ٹکرا رہی ہو اور میں مسجد نہ جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، مجھے کھڑا کرو، سہارا دو۔ دو آدمیوں کو سہارا دے کر ان کو مسجد لایا گیا، نماز میں کھڑے ہوئے، امام کے پیچھے نماز پڑھی، سجدے میں گئے ہیں، سجدے کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ نماز کا شوق تھا، نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے خاتمہ بالخیر فرمایا، اتنی اچھی موت دی۔ کتنے سارے لوگ تھے، قرآن کی تلاوت کا شوق تھا، اس دنیا سے جگہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ کتنے سارے روزانہ تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے۔ دنیا سے گئے تو یہی تسبیح پڑھتے ہوئے گئے، کیونکہ ان چیزوں سے ان کا خاص اشتغال تھا، تعلق تھا۔ اور اگر الٹا تھا، گناہوں سے تعلق تھا، نیک اعمال سے دوری تھی، تو پھر اسی حال میں خاتمہ بھی ہوا ہے، برا خاتمہ ہوا ہے۔ حضرت ابن ابی رواد ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جو میرے تعلق والا تھا، میرے رشتے والا تھا، اس کے میں یہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے رشتہ دار کے یہاں بیٹھا ہے، اس کا رشتہ دار آخری مرحلے میں اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اس کے قریبی رشتہ دار اس کو تلقین کر رہے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں آ رہا ہے۔ اس کی زبان پر جو جملے آ رہے تھے وہ یہ آ رہے تھے کہ تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اب ابن ابی رواد کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ معاملہ کیا تھا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، یہ جملے اس کے زبان پر آخری حالت میں زندگی سے جاتے ہوئے کیوں تھے؟ تو اس رشتہ دار نے بتایا کہ اصل میں اس کا اٹھنا بیٹھنا شرابیوں کے ساتھ تھا، شراب پینے والوں کے ساتھ تھا، نشے والے لوگوں کے ساتھ تھا، اور یہی کہتے تھے بھائی تو بھی پی مجھے بھی پلا، لا تو بھی نشہ کر مجھے بھی نشہ کروا، اور یہ زبان پر ہر وقت اس کے جملے تھے، آخری وقت میں بھی یہی جملے آئے۔ کتنے سارے لوگ تھے زمین کا کاروبار کیا کرتے تھے، زمین کا کاروبار، زمین بیچنا خریدنا، یہ بھی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ یہ کوئی عالم گئے کسی کے پاس آخری وقت میں، کیا دیکھے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے زمین کا فلاں ٹکڑا فلاں پلاٹ اچھا ہے، اور فلاں خریدار کئی آئے ہوئے ہیں لیکن فلاں خریدار کو دے دینا، اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہا ہے کیونکہ وہ اچھے ہیں لین دین میں، اور اسی حال میں اس دنیا سے جا رہا ہے کیونکہ زندگی بھر وہی کیا ہے، نیکیوں کے قریب نہیں آیا، نیک اعمال کے قریب نہیں آیا۔ تو جس طرح کے اعمال، جس طرح کی حالت کیفیت ہم زندگی پر اپنائیں گے، اچھی یا بری، وہی آئے گا۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اس دنیا سے جا رہا تھا، اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی، لیکن وہ وہی اپنی مدہوشی میں سکرات کے عالم میں تن تنا تن تن تنا تن تن تنا تن پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے جا رہا ہے۔ معلوم کیا کہ ایسا کیوں کر رہا؟ کہا کہ وہ اس کو گانے کی گنگنانے کی عادت تھی، مزاج تھا، ہر وقت گنگناتا رہتا تھا، گانے گاتا رہتا تھا، تو اس دنیا سے جا رہا ہے وہی تن تنا تن تن تنا تن بولتے ہوئے جا رہا ہے۔ ہم برے اعمال کریں، امید رکھیں کہ اچھے خاتمے کی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم زبان پر گانے سجائے ہوئے اور امید رکھیں کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب ہو جائے گا۔ ہم ہر وقت کانوں سے گانے سنتے رہیں، برے کلمات سنتے رہیں اور امید رکھیں کہ قرآن کی تلاوت سنتے ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ ہم
برے اعمال کرتے رہیں اور امید یہ رکھیں کہ اچھا خاتمہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اگر اچھا خاتمہ چاہتے ہیں تو نیک اعمال کا مزاج اپنے اندر بنائیں، اور برا جو خاتمہ ہوتا ہے اس کے اہم دو سبب ہیں، بڑے دو سبب ہیں، وہ دو ہیں، ان دو سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہی کہ گناہوں پر اصرار نہ ہو، گناہ ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کر لیں، گناہوں پر اصرار نہ ہو، ڈٹ جانا نہ ہو، گناہوں کے پیچھے پڑ گئے، گناہ ہی گناہ کر رہے ہیں، تو پھر اس بات کی زیادہ ڈر ہے، خدشہ ہے کہ خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، خاتمہ بالسوء ہوگا، برا خاتمہ ہوگا۔ اور دوسرا ہے منافقت۔ منافقت کا مطلب دوغلا پن، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں اور تنہائی میں کچھ اور ہیں، ہماری خلوت کچھ اور ہے، جلوت کچھ اور ہے، مسجد کی زندگی کچھ اور ہے، بازار کی زندگی کچھ اور ہے، اور بیڈ روم کی زندگی کچھ اور ہے، ڈرائنگ روم کی زندگی کچھ اور ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور، اجتماع میں کچھ اور، تنہائی میں کچھ اور، اس کو کہتے ہیں منافقت، اور یہ بھی برے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ ابھی 2-3 جمعہ پہلے وہ حدیث میں سنا چکا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، میں اپنی قوم کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ کے بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ انہیں تنکے کی حیثیت نہیں دے گا، وہ بے وزن ہوں گے، بے مقدار ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رات میں وہ کام کرتے جو تم کرتے ہو، یعنی کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیتے ہوں گے، نماز بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن اذا خلو انتہقوا بمحارم اللہ، جب یہ تنہائیوں میں جاتے ہیں، خلوت کی، اکیلے کی ان کی زندگی ہوتی ہے، جو پھر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی معصیت کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہے کہ انسانوں کے سامنے تو کچھ اور آپ دکھیں اور تنہائی میں کچھ اور ہو، تو منافقت یہ بھی برے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے کہا گیا منافقوں کے لیے اگر 70 مرتبہ آپ معاف کر دیں نا، معافی استغفار کریں، تب بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ 10ویں پارے کے اخیر سے پہلے والا جو رکوع ہے اس میں یہ آیت آئی۔ تو منافقت بہت بری چیز ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سے مانگتے بھی رہیں، دعائیں، اللہ کے نبی نے 20 دعائیں ایسی ہیں اللہ کے نبی مانگتے تھے ہمیشہ، اے اللہ کے نبی کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود امت کو سکھلانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، 2-3 مختصر دعائیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دعا، اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ موت کی جو خطرناک حالت ہے اس وقت تو میری مدد فرما، یا اللہ تو مجھے اس وقت نیکی کی توفیق نصیب فرما۔ ایک دعا، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر، نیک اعمال پر، تیری اطاعت پر جما دے۔ بڑی دعائیں بھی ہے لیکن وہ آپ کو یاد نہیں رہے گی۔ ایک مختصر دعا ہے حضرت یوسف کی، قرآن کریم میں سورہ یوسف میں جب واقعہ ختم ہو رہا ہے حضرت یوسف کا، وہاں حضرت یوسف نے مانگی ہے، بہت پیاری دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا کام بنانے والا بس تو ہی ہے، توفنی مسلمہ، اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے، مجھے موت دے، اور نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دے۔ اتنی بہترین دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، نبی کی دعا ہے، اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس کو جگہ دی ہے۔ یاد کر لیجیے، ہمیشہ مانگتے رہیے۔ ایک دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تمام کاموں میں، چاہے دنیا کے ہو چاہے آخرت کو، انجام اور رزلٹ اچھا کر دے، ہمارا اچھا رزلٹ بنا دے، خاتمہ اچھا کر دے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعائیں بھی مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر پر، اچھائی پر، قابل رشک خاتمہ عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔